انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمانوں میں خدا کے ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر دی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کچھ تھا؟ یہ کائنات اللہ پاک نے کب خلق کی؟ عزازیل سے شیطان اور شیطان سے ابلیس کیسے بنا؟ کیا ابلیس کے بھی ماں باپ تھے اور وہ تھے تو کہاں تھے؟ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے کتنا عرصہ پہلے پیدا ہوا؟ کیا جنوں اور فرشتوں کے درمیان بھی کوئی جنگ ہوئی تھی؟ ان سارے سوالوں کے جوابات اسی ویڈیو میں آپ کو ملنے والے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور سنیں ان سارے سوالوں کے جوابات قرآن پاک، حدیث شریف اور تاریخ کے حوالہ سے۔ حضرت آدم سے پہلے زمین کی حالت اور اس پر حکومتوں کے دور۔ اب جب کہ دنیا پیدا کی جا چکی، آسمان بنایا جا چکا، زمین بچھائی جا چکی، شامیانہ آسمان میں آفتاب و مہتاب کی قندیلیں لٹکائی جا چکی، ستاروں کی چمکیلی چمکیاں ٹانکی جا چکی، فضا پیدا ہو چکی، ہوا خلق فرمائی جا چکی اور نور محمدی آسمان دنیا پر اپنے فرائض کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا، تو خداوند عالم نے زمین کی تعمیر کی طرف توجہ فرمائی اور اسے آباد کر کے اس پر حکومتوں کا سلسلہ قائم کرنا چاہا۔ اس کے لیے اس نے ہزاروں سال کا پروگرام مرتب فرمایا۔ کبھی اسے آبادی کا شرف بخشا اور کبھی خرابہ کی صورت میں کر دیا۔ اس طرح مدت گزر گئی۔ حضرت رسول کریم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن بارگاہ احادیث میں عرض کی، میرے پالنے والے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے دنیا کب خلق فرمائی اور اس پر اب تک کتنے اور کس انداز کے دور گزر چکے ہیں؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، تم نے میری علمی گہرائیوں کا راز معلوم کرنا چاہا ہے، اسے جانے بھی دو۔ موسیٰ نے عرض کی، یا رب، اے میرے پالنے والے، یہ درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے واقفیت حاصل کر لوں، میرے مالک ناراض نہ ہو اور مجھے اس کے متعلق بتا ہی دے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے اس دنیا کو بنانے کے بعد سے اب تک لاکھوں سال میں 10 دور سے گزارا ہے۔ میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابہ کی صورت میں رکھا، پھر اسے آباد کیا اور 50,000 سال تک اسے آباد رکھا۔ اس پر سب سے پہلے جس مخلوق کو پیدا کیا اس کی صورت گائے بیل جیسی تھی۔ وہ عقل سے بھرپور ہونے کے باوجود میری روزی پر گزر کرتی تھی اور میری عبادت کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ میں نے جن اور انس بلکہ ساری کائنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب میں نے اس کی اس نافرمانی کو دیکھا تو آن واحد ساری مخلوق کو فنا کر دیا۔ پھر 50,000 سال تک یہ دنیا ارض خرابہ کی صورت میں رہی اور اس پر کسی مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ پھر میں نے اس دنیا پر دریا خلق کیے، انہیں 50,000 سال تک جاری و ساری رکھا، پھر اسے خشک کر دیا اور اس کے خشک اور ختم کرنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک جانور پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ اس دریا کو ایک سانس میں پی لے۔ چنانچہ اس نے سارے دریا کو ایک سانس میں پی لیا۔ پھر میں نے ایک زبور سے چھوٹا اور بگ سے بڑا ایک مکھی کی شکل کا مکوڑا پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اسے ڈنگ مارے۔ اس نے اسے ڈنگ مارا، وہ جانور ہلاک ہو گیا۔ پھر میں نے اس زمین کو 50,000 سال خرابہ کی صورت میں رکھا، پھر اس میں نرکل جیسی چیز اگا دی اور ساری زمین پر یہی چیز رہی۔ پھر میں نے اس پر کشوؤں کو پیدا کیا اور انہیں حکم دیا کہ انہیں کھا جائیں۔
انہوں نے سارے نرکل کھائے، پھر انہیں آن واحد میں فنا کر دیا۔ اس کے بعد زمین 50,000 سال تک خرابہ کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور بہت سے آدم پیدا کر کے انہیں 1000 سال میں ختم کر دیا۔ پھر میں نے اس زمین پر چاندی کے لاکھوں شہر پیدا کیے اور ان میں لاکھوں سونے کے کثر خلق، پھر انہیں رائی سے بھر دیے جو شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید تھی۔ پھر ایک اندھا طائر پیدا کیا، اس سے حکم دیا کہ وہ ان رائی کے دانوں کو کھا جائے، چنانچہ اس نے ہر سال ایک دانہ کے حساب سے اسے کھا لیا۔ پھر میں نے اس سے بھی مار دیا۔ اس کے بعد زمین 50,000 سال خرابہ کی صورت میں پڑی رہی، پھر اسے آباد کیا اور وہ 1000 سال تک آباد رہی۔ پھر میں نے اس آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جو جمعہ کے دن ظہر کے وقت پیدا ہوا۔ میں نے مٹی سے اس آدم کے علاوہ کسی کو پیدا نہیں کیا اور اسی آدم کے صلب سے محمد کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انسانوں کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل کا زمانہ، جب آسمانوں میں خدا کے ایک مقرب اور چہیتے بندے کی شہرت عام تھی، فرشتوں کو درس دینے والا استاد جسے اللہ نے بلند مقام بخشا تھا، لیکن ایسا کیا ہوا کہ اس نے خدا سے بغاوت کر دی اور دربار الہی سے دھتکار دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمانوں پر 2 قسم کے مخلوق رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے تھے جسے ملائکہ یا فرشتہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے اور ان کے یہاں نہ عورتیں ہوتی تھیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی تھی۔ دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھے جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی تھی۔ خدا نے انہیں اپنی حمد و ستائش کرنے کے لیے بنایا تھا۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے، وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تاکہ اپنے خالق و مالک کو جانیں، اس سے شادمان ہوں، ہمیشہ تک اس کی خدمت اور عبادت کریں۔ ایک مسلمان کے ایمان بالغیب کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس پر بلا کسی کمی و بیشی اور شک کے ایمان لائے۔ انہی مخلوق میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے خدا کا عزیز۔ اسے اللہ نے دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144,000 سال پہلے سموم جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابا آدم تھا۔ سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جن مخالف ملی، جس سے اس نے شادی کر لی اور وقت گزرنے کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں۔ ابتدا میں تو یہ قوم جنات اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار تھے، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی بدعمالیوں کی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور وہ مر گئے۔ اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچ گئے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ چلیپا نہایت ہی قد آور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی۔ اس کی تمام قوم پر اس نے اپنی دھاک بیٹھا رکھی تھی اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات شامل تھی، یعنی وہ نہایت ہی سرکش، مکار، بہادر اور طاقتور تھا۔ روایتوں کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا اور یہ حضرت آدم کی پیدائش سے 50,000 سال قبل کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرزا اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ لہٰذا اس کائنات میں پہلی خون ریز جنگ ہوئی۔
جس میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیس نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا وار ان جناتوں پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے اور قوم جنات کے سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں شہزادہ عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ عبادت، ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے گئے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا، عبادت گزار، ریاضت کرنے والا اور زاہد بندہ تھا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکمت و دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس درجے تک پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت کعب بن احبار کا بیان ہے کہ عزازیل 40,000 برس تک جنت کا خزانچی تھا، 80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واز سناتا رہا۔ جس ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اسی ممبر کے نیچے حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کی درس و تدریس سنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کو بخوبی آگاہی تھی کہ یہ اصل میں لعین ہے اور ایک معین مدت کے بعد ذلیل ہوگا، اور اپنے انجام سے غافل اس عزازیل کا خاتمہ کفر کے حالت میں ہوگا۔ لہٰذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے جس کے الفاظ تھے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان رجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ نے عرض کیا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا، مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے وہ مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ کی جانب سے عرض کیا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا کہ آخر وہ ملعون کون ہوگا جو خدا کا حکم ماننے سے انکار کرنے کی جرت کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پاک پروردگار، یہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدہ سے انکار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا،
اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا اے میرے رب مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا جا میں نے تجھے متعین وقت کے دن تک مہلت دے دی۔ اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنی غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔